قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ قدر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا، اور تو نے کیا سمجھا کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر بات کا انتظام کرتے کو اترتے ہیں، اور صبح تک یہ سلامتی کی رات قائم رہتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رکھتا ہے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لیلۃ القدر میں ایمان اور اجر و ثواب کی نیت سے نماز میں کھڑا رہے، نفل و نوافل پڑھتا رہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اس کے بھی اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اور جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں کی ہی رات کو آتی ہے، تو ان کے لیے یہ لازمی سننا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے، انہوں نے لیلۃ القدر کو کس طرح پایا، کیا طریقہ کار تھا ان کا، اور اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ اس کے بارے میں مکمل دھیان سے آپ سنیے گا، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ بات متوجہ کروائیں، ان کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے دوسرے عشرے میں ہمارے ساتھ اعتکاف پر بیٹھے، پھر 20 تاریخ کی صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتکاف سے نکلے تو وہ ہمیں خطبہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی ہے، لیکن مجھے بھلا دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ ساتھ واضح طور پر بتایا کہ لیکن مجھے بھلا دی گئی ہے، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ میں خود بھول گیا ہوں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ کون سی رات کو تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ہر حدیث میں ہر جگہ پر یہی اللہ کے نبی کی حدیث آ رہی ہے کہ طاق راتوں میں آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ نہیں بتایا کہ 27ویں ہی کی رات کو لیلۃ القدر آتی ہے۔ اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب بتایا، اور بتایا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہو وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف میں بیٹھے۔ خیر، ہم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بھی اعتکاف پر چلے گئے، ہم نے اعتکاف کیا۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بادل آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ مسجد کی چھت سے پانی ٹپکنے لگا جو کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی۔ پھر نماز کی تکبیر ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ کیچڑ کا نشان میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر دیکھا۔ تو لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے اس کا آسان سا طریقہ اور آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کیچڑ کو دیکھا، یعنی اس رات بارش بھی ہو سکتی ہے، بادل بھی آ سکتے ہیں، یعنی ٹھنڈی ہوا چلنا، بارش کا آنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے کہ وہ رات لیلۃ القدر کی ہو سکتی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے، اس میں آنے والے سال کی تمام تقدیریں بھی لکھی جاتی ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر بولا جاتا ہے۔ یعنی اس کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں، ہر انسان اس کی فضیلتوں کو اگر جان لے تو کوئی بھی نہ اس رات عبادت کے بغیر اپنا ٹائم جو ہے وہ فضول باتوں میں خرچ کرے۔ تو آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے، یہی آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچائیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ جو انسان میری ایک حدیث سنتا ہے، ایک بھی بات اس تک پہنچتی ہے اور وہ دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو یہ اس انسان کا حق ہے، فرض ہے۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، کہ جس کو میری ایک بھی بات پہنچتی ہے، ایک بھی حدیث جس کو میری سنائی دیتی ہے، وہ دوسروں تک لازمی پہنچائے۔ آپ لوگوں پر یہ فرض ہے سب پر کہ آپ لوگ اس حدیث کو لازمی طور پر پہنچائیں کہ آخری عشرہ جو ہے یہ اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دل سے
مخلص ہو کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ زیادہ سے زیادہ نوافل اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک ہماری کی ہوئی باتوں کو اپنی بارگاہ الہی اندر قبول و منظور فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔